مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے یوحنا رسول کی انجیل دا بک آف جان اور اس کا 20 باب چیپٹر 20 اور اس کی 24 سے لے کر 29 آیات تک، ورسز 24 انٹل 29۔ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے: مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے اور سیکھنے سے پہلے ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ آئیے خداوند کے آگے جھکیں، خداوند سے مانگیں، خداوند سے التجا کریں۔ آج خداوند کی حضوری میں آ جائیں اور خداوند سے مانگیں، کیونکہ جب بھی ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ آج ہم خداوند سے ایمان مانگیں، آج ہم خداوند کی مضبوطی مانگیں، آج ہم خداوند سے مانگیں کہ خداوند ہمیں یقین کرنا سکھا، ہماری بے اعتقادی کو ختم کر۔ بے شک جب خداوند زندگی میں آ جاتے ہیں تو ساری بے اعتقادی، ساری بے ایمانی، ساری بے یقینی جاتی رہتی ہے، اور خداوند کا فضل ہمیں یقین، اعتماد اور اعتقاد میں قائم کر دیتا ہے، اور ہم خداوند کی خوشی میں قائم رہتے ہیں، خداوند کے شالوم میں بنے رہتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج ہمیں اپنی گہرائیوں میں لے کے جائے۔ خداوند یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح ریزریکشن کے بعد اپنے رسولوں کو دکھائی دیے، اور ان رسولوں میں سے انہوں نے توما کو بتایا کہ ہم نے خداوند یسوع کو دیکھا ہے، تو وہ یہاں پر کیا جواب دیتا ہے؟ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ وہ بڑے ایکسائٹڈ تھے، کیونکہ وہ بڑے خوش تھے کہ خداوند یسوع نے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا ہے اور وہ جی اٹھے ہیں مردوں میں سے۔ لیکن مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ دیکھیے بے اعتقادی کا یہاں پر ہم لیول دیکھ سکتے ہیں کہ شاگرد جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور توما کے ساتھ بھی رہے، وہ خود اسے بتا رہے ہیں کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے۔ کوئی اور آ کے ان کو باہر سے نہیں بتا رہا تھا، بلکہ وہی شاگرد جو اس کے ساتھ رہے، اور توما ان کو جانتا تھا کہ وہ ایماندار اور راست باز لوگ ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، اور ان سب نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا تھا، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے، لیکن وہ اتنا انبلیف میں تھا، اتنا زیادہ بے اعتمادی اور بے اعتقادی میں تھا کہ اس نے کہا کہ جب تک میں اس کی میخوں والے ہاتھ نہ دیکھ لوں، سوراخ نہ دیکھ لوں، اس کی پسلی میں خود ہاتھ اپنی انگلی نہ ڈال لوں، اس کی پسلی میں جو ہے میں خود اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں، تب تک میں یقین نہیں کروں گا۔ آج خداوند ہمارے پاس بھی آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی جو ہے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، کلام کے ذریعے آتے ہیں، وہ کلام کے ذریعے ہم سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی بے اعتقادی میں رہتے ہیں۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کلام میں کتنے بڑے بڑے معجزے ہوئے، لوگوں نے کیسی بڑی بڑی برکتیں اور رحمتیں پائی، بڑی بڑی بیماریوں سے انہوں نے علاج پایا،
خداوند یسو کے نام سے بڑی بڑی جنگیں خداوند یسو نے یا ہوا پاک یری نے خود اپنے ہاتھ سے لڑیں اور ان لوگوں کو جتایا. تھوڑے تھوڑے لوگوں سے تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہے یہودا اور اسرائیل کے ہوا کرتے تھے اور باقی سارے جو ہے بڑی بڑی قوموں کو وہ مات دے دیتے تھے کیونکہ خداوند کے فرشتے آ جاتے تھے. خداوند خود ان کی جنگ لڑتے تھے. لیکن جب آج ہم اس کلام کو اٹھاتے ہیں اور ان سب چیزوں کو پڑھتے ہیں، ان معجزوں کو پڑھتے ہیں، تو ہم پھر بھی انبلیو میں رہتے ہیں. جیسے کہ توما خداوند یسوع مسیح کو خود دیکھنا چاہتا تھا، آج ہم خود اپنی آنکھوں کے سامنے معجزوں کو اور نشانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نشان نظر آئے، ہمیں معجزہ نظر آئے، پھر ہم یقین کریں گے. بے شک ہم خداوند کے پاس صرف معجزوں کے لیے نہ آئیں. بے شک جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے معجزے بھی ہمیں دکھاتا ہے. وہ ہمیں ساری چیزوں سے رہائی دے دیتا ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، وہ ہمیں اپنی قدرت دکھاتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہماری نیت یہ نہ ہو کہ ہم صرف ان کے لیے ہی اپنے خداوند کے پاس آ رہے ہوں، بلکہ ہمیں اپنے خداوند سے آج محبت ہو، ہمارے دلوں میں اپنے خداوند کے لیے آج جگہ ہو. ہم نے اپنے دلوں کو پاکیزہ کر کے رکھا ہو تاکہ اس مسکن میں، یہ جو زندہ خدا کا مسکن ہے ہمارا خداوند، اس میں رہ سکے. آج ہم اپنے دلوں کو جب تیار کرتے ہیں تو صرف ان خواہشوں کو پانے کے لیے نہیں خداوند کے سامنے آئے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ خداوند خود ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں ان کے بچوں کو کیا چیزیں چاہیے. آج ہم اپنے خداوند کی محبت میں آئیں، ایمان میں آگے آئیں، اعتقاد میں آگے آئیں، اعتماد میں آگے آئیں، یہ سوچ کے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہمارے اندر رہتا ہے، جو پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. شیطان کی ساری چالوں کو ناکام کر دیتا ہے. شیطان ہارا ہوا ہے. وہ آج ہمیں اسی وجہ سے کچھ نہ کچھ کہہ پاتا ہے کیونکہ بعض دفعہ اب بھی ہم خداوند میں نہیں پورے طریقے سے چل رہے ہوتے اور ہماری زندگی میں گناہ قائم رہتا ہے. اب تک جب ہم گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کر کے سچی توبہ کریں گے، ہمارا خداوند ہمیں فضل دے گا. ہر قسم کا معجزہ ہو جاتا ہے، ہر قسم کا انبلیو ہٹ جاتا ہے اور خداوند کا روح ہماری زندگی میں کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. کلام کے وعدے زندہ ہو کے، سچے ہو کے ہماری زندگی میں کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کلام سچا ہے، یہ کلام برحق ہے، اس کے سارے وعدے سچے ہیں. خداوند وفادار ہے، لیکن یہ تب تک ہماری زندگی میں کام نہیں کرتے جب تک ہم نہیں چاہتے، جب تک ہماری زندگیوں میں پاکیزگی نہیں ہوتی، کیونکہ خداوند کا کلام پاک ہے، خداوند پاک ہے. جب ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اس کے آنے کے لیے، تو بے شک وہ آتا ہے، ہمارے ساتھ سکونت کرتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، پاک روح ہمارے اندر بستا ہے اور پھر بڑے بڑے معجزے ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ہر قسم کی ناپاکیاں، ہر قسم کی تکلیفیں، ہر قسم کے کرائسس اس کا نام سن کے، اس کا پاورفل نام سن کے جس سے شیطان ہار گیا، چلے جاتے ہیں. آگے لکھا ہے کہ جب وہ دوبارہ جمع ہوئے 8ویں دن اور دروازے بھی بند تھے، ایسا نہیں تھا کہ دروازے کھلے ہوئے، دروازے بھی بند تھے، تو یسوع آ کر ان کے بیچ میں کھڑا ہو جاتے ہیں. یسوع ان کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تمہاری سلامتی ہو. بے شک وہ جب بھی آتے ہیں ہمارے لیے سلامتی لے کے آتے ہیں. ان کا شالوم ہمارے ساتھ بنا رہتا ہے اور جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کی سلامتی ہمارے پاس آ جاتی ہے. خداوند انہیں کہتے ہیں کہ تم پر تمہاری سلامتی ہو، تمہاری سلامتی ہو. اور توما سے کہتے ہیں کہ تو اپنی انگلی میرے پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ یسوع خود آ کے اسے کہہ رہے ہیں کہ اعتقاد رکھ، بے اعتقادی نہ کر. آ جا، دیکھ لے، انگلی بھی ڈال کے دیکھ لے، ہاتھ بھی ڈال کے دیکھ لے، میں وہی یسوع ہوں جو تیرے ساتھ رہتا تھا. میں جو ہے مر گیا تھا اور جی اٹھا ہوں تیسرے روز، اور آپ سب کے ساتھ آج پھر آ گیا ہوں. بے شک
खुदावंद यीशु मसीह आज भी जब हम उसको याद करते हैं, उसको बुलाते हैं तो पाक रूह आ जाता है, क्योंकि वो उसी की तरफ से भेजा हुआ मददगार है। उसके फरिश्ते खैमाजन हो जाते हैं और उसका तख्त लग जाता है, और पाक कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाता है कसरत के साथ, क्योंकि वो ज़िंदगी देने आया है। बेशक खुदावंद ही ज़िंदगी देता है। और जब तोमा यकीन करता है देखने के बाद और कहता है मेरे खुदावंद ऐ मेरे खुदा, तो यीशु से कहते हैं कि तू तो देख कर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो देखे बगैर ईमान लाए हैं। आज हम खुदावंद यीशु को देखे बगैर ईमान लाते हैं, सिर्फ उनकी बातों का यकीन करते हुए, उनकी कुर्बानी का यकीन करते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हैं, हम जानते हैं कि सारी चीज़ों के खालिक और मालिक बाप यहोवा यरी के ज़िंदा बेटे वही हैं, और उन्होंने हमारी जान का फिदिया दिया है, और आज हम उन्हीं के खून से माफ़ी पाए हुए हैं और अलग किए गए हैं। सो आज हम मुबारक हैं क्योंकि हम खुदावंद यीशु पर ईमान लाए हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।